السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں موسٹلی ہماری ٹاپک ہوتی ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی والوں نے اتنے خط لکھ دیے، گورنمنٹ نے اتنا جواب دے دیا، آرمی چیف صاحب نے یہ جب بیان دے دیا کہ مجھے خط ملا ہی نہیں ہے، اگر ملے گا تو میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا۔ آج ہم اپنے ایک الگ ٹاپک سے بات کر رہے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جیسے ملک میں ہر جگہ ایک امید بندھی ہوئی ہے، خوشیوں کی لہر جلی ہوئی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ یہ خوشیاں حق بجانب ہیں لوگ منانے کے لیے، لیکن اس میں بھی تھوڑی ڈنڈی ماری گئی ہے۔ کچھ میچز ایسے ہیں جو انڈیا نے پاکستان میں آنے سے منع کر دیا، تو کچھ میچز وہ دبئی میں ہو رہے ہیں، کچھ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ یہ انڈیا کی پرانی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ہمارے پی سی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے بھی اس کا اچھا بدلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک انڈیا کی ٹیم یہاں نہیں آئے گی تو ہم بھی وہاں انڈیا میں نہیں کھیلیں گے، ہم بھی نیوٹرل کسی مقام پہ کھیلیں گے۔ تو خیر، بات ہو رہی تھی کرکٹ کی، چیمپئنز ٹرافی کی، اور چیمپئنز ٹرافی سے پہلے یہ ٹرینگولر سیریز جو ہوئی ہے جس میں نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور پاکستان تھے، اس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ نہیں لگ رہی۔ پہلا میچ انہوں نے ہار دیا، نیوزی لینڈ جیت گئی۔ دوسرا ایک بڑا اہم، تقریباً ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، مشکل ٹارگیٹ تھا، 362 کا ٹارگیٹ تقریباً تھا، جو پاکستانی بیٹسمینوں نے بآسانی 49ویں اوور میں اس کو عبور کیا۔ اس کا کریڈٹ موسٹلی جاتا ہے رضوان کیپٹن کو اور نائب کپتان جو ہے آغا سلمان کو، جنہوں نے دونوں نے سینچری بنائی اور انٹرنیشنل کرکٹ کے ون ڈے کا ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا سیکنڈ وکٹ کی پارٹنرشپ کا۔ اس کے بعد یہ امید ہو چلی تھی کہ پاکستان جو ہے نیوزی لینڈ کو بھی ہرا دے گا اور یہ ٹرافی جو ہے پاکستان کے پاس آئے گی۔ حالانکہ نیوزی لینڈ کا اسکور جنوبی افریقہ کے مقابلے میں اتنا نہیں تھا، 242 کا ٹارگیٹ تھا، لیکن وہی بات کہ انہوں نے ایک اہم کھلاڑی نیوزی لینڈ 2 کیچ ان کے ڈراپ کر دیے ہمارے پاکستانی شہزادوں نے، اور ایک رن آؤٹ جو تھا یقیناً رن آؤٹ تھا لیکن وہ بھی مس ہو گیا۔ تو اس کے بعد ان کو تو کھلا چانس مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، کیچز ون دا میچز، 2 کیچی میچ جتاتے ہیں، تو لیکن ہمارے جو شہزادے ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے نا ایسا پلٹی مار دیتے ہیں کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، وہ میچ بھی ہم ہار گئے کل، اور وہ ٹرافی نیوزی لینڈ کو نصیب ہو گئی۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، جو اچھا کھیلے ان کو مبارکباد دینی چاہیے، اور جو برا کھیلے وہ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ابھی چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے، 19 کو پہلا میچ ہے، اور وہ پہلا میچ بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنی کرکٹ ٹیم سے کہ وہ خدا را اپنی غلطیوں کا احساس کریں، اپنی پریکٹس کریں، جان لگا کے کھیلیں جس طرح کھیلا جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ٹیم بھی ان کو اس طرح کی ملی ہے جس طرح کیپٹن چاہ رہا تھا، جو کوچ چاہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں 1-2 کھلاڑی کسی کے فیوربل کے نہ ہوں، یا ان سے ان کی کیمسٹری نہ ملتی ہو، لیکن اوورآل ٹیم بڑی اچھی ہے۔ اب ان کو کھیلنا ہے۔ بابر اعظم ایک ہمارا بڑا ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہے، اس نے 6000 رنس جو ہے جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ اور انہوں نے ایک ہی 123 میچز میں رنز بنائے ہیں، جو کوئکسٹ ہیں، اور وراٹ کوہلی کا جو شمار جو ہے اس کے بعد میں آتا ہے۔ تو بہرحال چیمپئنز ٹرافی میں بابر اعظم سے بھی بڑی امیدیں ہیں، پوری قوم کو امیدیں ہیں، پوری گورنمنٹ کو امیدیں ہیں، یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ بابر اعظم، ہمیں تم سے بڑی امیدیں ہیں، رضوان سے ان کو امیدیں ہیں، وہ اپنی امیدیں پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہین آفریدی کا بھی نام لیا۔ تو مقصد کرنے کے لیے کہ ایک کمبینیشن ٹیم اگر بن کے کھیلے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری ٹیم کو کوئی ہرا سکے، کیونکہ ایک بڑے اچھے کرکٹر نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کسی وقت بھی پاسا پلٹ سکتی ہے۔